میں نے محبوب کو کہا محبوب انہی پتھروں کو تو اٹھانا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے۔ میرے آقا نے پھر ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، کیونکہ اللہ فرماتے محبوب انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو ذوق بندگی عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو ہر در سے اٹھانا ہے، ایک در پہ لانا ہے۔ میرے آقا نے ان پتھروں کو پھر اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، پھر زبان نبوت خود بول اٹھی، اور ایک کائنات والو انہیں اب پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم۔ انہیں اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند کیا، اتنا اونچا کیا، وہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی وہ 65 لاکھ مربع میل کے حاکم بن گئے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں، اگر میں تو کہا اٹھ جائیں گے آپ جلدی جلدی، میں دعا کی طرف چلا جاؤں گا۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کیا دیتا ہوں، یہ بوڑھے جو بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سنیں، نوجوان تو سنیں گے ہی سنیں گے، جو سفید داڑھیوں والے ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا ایسا زمانہ آئے گا، صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، یہ جملے آپ نے سنے میں ہیں، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ خود دہراتے، مجھے بات کرنے میں ذرا آسانی ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو مومن ہوگا۔ بوڑھوں سے گزارش کرنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، حضور کا فرمان ہے فتنوں کا ایسا زمانہ آئے گا، بندہ مومن قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ میں اس وقت دنیا میں نہ ہوتا، رخصت ہو چکا ہوتا۔ ہم اسی فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میں بوڑھوں سے کیوں گزارش کرنے لگا ہوں؟ میں نے اپنی اس زندگی میں جتنی آپ کو میری زندگی، میری عمر نظر آ رہی ہے، میں نے اپنی اس عمر میں 20 ایسے واقعات دیکھے کہ بندہ خود موحد تھا، خود صحیح العقیدہ تھا، اس نے اپنی نسل کی پرواہ نہ کی۔ بیٹا کسے سن رہا ہے؟ کیوں سنتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کسے سنتا ہے؟ کسے فالو کرتا ہے؟ کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ کس کی باتیں سنتا ہے؟ وہ خود اتنا موحد اور عبادت گزار تھا کہ ادھر آذان ہوئی اور ادھر فوراً مسجد میں چلا آیا، نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، نسل کی پرواہ نہ کی، یہی سوچتا رہا بچے ہیں بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بندے کے مرنے پر اس کا بچہ اس کے مخالف نظریے والے کو جنازہ پڑھانے کے لیے لے کر آ گیا۔ میرے جیسے وہاں پر شور مچاتے رہے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم مت کر، یہ زیادتی مت کر، اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اس نے آگے سے جواب دیا وارث میں ہوں یا تم ہو۔ میں اس لیے بوڑھوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کرنے لگا ہوں، یہ کہنا تو نہیں چاہیے اسے فتنہ معلومات کے لیے ہے، کوئی اچھا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو فتنے ہیں وہ آج آپ کے بچوں کی پاکٹ میں ہیں، آپ کے بچوں کی جیب میں ہیں۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اٹھتا ہے اور صحابہ پہ زبان کھولتا ہے، اٹھتا ہے اور حضور کی جماعت پر بک بک کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کتا بھونکا ہے حضرت عثمان کو، دیکھا ہے آپ نے؟ میں اب ایسا وقت نہیں، مجھے وقت اس وقت دیا گیا جب آپ بیٹھے تو ہیں لیکن آپ کا دماغ شاید یہاں پر نہ ہو۔ کچھ عرصہ پہلے، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے سندھ کے علاقہ حیدرآباد میں ایک نوجوان نے حضرت عمر کی شان میں ایک بدترین گستاخی کی تھی، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں۔ میرا گفتگو کا اپنا انداز اور اسلوب ہے، میں نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے لعنت کی نہیں کی، ایف آئی آر درج ہوئی نہیں ہوئی، احتجاج کیا نہیں کیا،
یہ علیحدہ باتیں ہیں، علیحدہ میٹر ہے۔ میں عوام الناس سے اور اگر دیگر مسالک کے لوگ مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہوں تو میں ان کی خدمت میں بھی، اور بلکہ میں حساس اداروں کی، حکام بالا کی خدمت میں بھی ایک گزارش کرنے والا بندہ ہوں، گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ باتیں بعد کی ہیں، ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی، احتجاج ہوا نہیں ہوا، سوچئے تو صحیح، آج پیدا ہوا ایک نوجوان، وہ اٹھ کر حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سوچو تو صحیح کرتا کیوں ہے؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب ظاہر ہے وقت ایسا ہے، سوچئے تو صحیح ذرا، کیا حضرت عمر نے حیدرآباد آ کے اسے تھپڑ مارا تھا؟ کوئی زمین کا تنازع؟ یہ ایک معمولی قدم ہے کہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرنا، بہت بڑا قدم ہے نا۔ آخر آج کے نوجوان نے وہ کیا کیوں؟ میرا ملک سوچے، میری عوام سوچے، مختلف نظریات کے لوگ سوچیں، حساس ادارے سوچیں، امن قائم کرنے والے ادارے سوچیں، میری حکومت سوچے، میری سرکار سوچے کہ آخر کیا وجہ بنی اس نوجوان نے جو 14 صدیاں 14.5 صدیاں بعد پیدا ہوا، اس نے اتنا بڑا قدم آخر کیوں اٹھایا؟ اسے قریدیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، اگلی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر میری طرف نہیں دیکھیں گے تو۔ اسے قریدیں، اس کی تہ میں جائیں، آپ کو ایک چیز ملے گی کہ اس کے بڑوں نے اسے بتایا حضرت عمر نے بڑے ظلم کیے، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا، حضرت عمر نے حق نہیں دیا، حضرت عمر نے ظلم کیا، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی۔ یہی نکلے گی نا بات؟ سر ہلا دو، میں سمجھ رہا ہوں نیند ہے، یہی نکلے گی نا؟ یہی بات نکلے گی نا؟ تو میں لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ عزت والے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ غیرت والے ہو؟ ہاں۔ تو میرا سوال ہے، علی سے زیادہ غیرت والے؟ علی سے زیادہ عزت والے ہو؟ آپ کے گھر کو جو آگ لگائے، آپ کی بیوی کو جو دھکا دے، اسے بیٹی کا رشتہ دو گے؟ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ حضرت علی کو اتنا بزدل سمجھا ہے جو عمر حضرت علی کے گھر کو آگ لگائے، جو عمر حضرت فاطمہ کو دھکا دے، حضرت علی اسی عمر کو فاطمہ کی بیٹی دے دے نکاح کے لیے۔ یہ من گھڑت بات انشاءاللہ جب تک حلالی خون موجود ہے نہیں چلنے دیں گے۔ اب مجھ سے ایک بات سنیے اور میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت حسین کا اتنا رشتہ تھا پیار والا، آخر بہنوئی سالے کا رشتہ ہے۔ سرگودہ والوں پتہ نہیں سن بھی رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو، آخر بہنوئی سالے کا اتنی محبت والا رشتہ تھا کہ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو۔ حضرت حسین کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، ہر دفعہ عمر پہل کرتا ہے، کبھی میں بھی پہل کروں۔ کبھی ایک دن دور سے حضرت حسین نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں، حضرت حسین نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر کی نگاہ نہیں پڑی کہ وہ سامنے حسین کھڑے ہیں، لیکن حضرت حسین نے دیکھ لیا کہ وہ عمر آ رہے ہیں، تو حضرت حسین جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی۔ ابھی حضرت حسین پلر کی اوٹ سے نکلے نہیں، عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین چھپے ہوئے ہیں پلر کے پیچھے، اور عمر قریب آئے، اور قریب آتے ہی کہتے ہیں حسین السلام علیکم۔ حسین، حضرت حسین جلدی سے باہر آئے، وعلیکم السلام کہتے ہوئے، اور کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں؟
یہاں تھا. میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کو میں نے تکلیف نہیں دینی بولنے کی. میری مرضی کا وقت ہوتا, میرے اپنا انداز ہوتا, اس وقت تو میں کسی اور انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوتا. حضرت حسین پوچھتے ہیں عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو یہاں تھا؟ حسین یقین جانو سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جو عمر بولے. حضرت عمر کہتے ہیں حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو یہاں تھا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں, تیری خوشبو بھی نبی والی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے. کاش قوم کو یہ محبت والی باتیں بتائی ہوتی, کاش قوم کو یہ اب میں ایسی بات کرنے لگا ہوں حضرات کہیں گے ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں لیکن اب میں کروں بھی کیا. حضرت عمر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے اور کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں. حضرات مجھے سن رہے ہو؟ کون کہتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر کہ میرا جی چاہتا ہے میں حسن و حسین کے جہاد پر. آگے چلنے سے پہلے اس بات کی لذت تو لو کہ اس کا مطلب ہے حسن و حسین جہاد پہ جاتے تھے. حسن و حسین جہاد پہ اور عمر کی دور میں جاتے تھے, عمر کی فوج میں جاتے تھے. جاتے تھے تو فرمایا نا کہ میرا جی چاہتا ہے, لگائی نہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر. بات حضرت علی تک پہنچی, حضرت علی آ گئے. حضرت علی آ کے کہتے ہیں عمر یہ کیا کہہ رہے ہو, میرے بیٹے جہاد میں نہ جائیں, میں میدان کا بندہ, میں میدان کا بندہ, میرے بیٹے گھر بیٹھے, میں صاحب ذوالفقار, میرے بیٹے گھر بیٹھے, میں وہ جس کے ایک وار سے مرحب کا سر اڑے, میرے بیٹے گھر بیٹھے, میرے ایک وار سے عمر بن عبد ود کا سر اڑے, میرے بیٹے گھر بیٹھے, کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یوں بازو سے پکڑا, روضہ رسول پر لے کر آئے اور آ کے کہا یہ کس کی قبر اطہر ہے؟ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے, میں نقل کر رہا ہوں صرف, یہ کس کی قبر ہے؟ رسول اللہ کی. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, رخصت ہو گئے, توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, رخصت ہو گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں علی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, اب جب میرا جی چاہے نا حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں. میرا جی چاہے نا حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں. دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے یہ گزر گئے پھر کسے دیکھوں گا. قوم کو یہ محبت ہے تم نے کیوں نہ بتائیں؟ صرف اس لیے نہ بتائیں کہ تمہارا دھندا نہیں چل سکتا. وہ صحابہ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ, تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی, ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی. جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. صدیق میرا, غنی بھی ہے میرا, ہے فاروق میرا, علی بھی ہے میرا, ہے مقداد میرا, میرا فارسی ہے, میرا موسیٰ کاظم, میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں, میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ, نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. ہماری نظر سے دیکھیے ہم کیسے مانتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں. ہمارے طبقے سے کوئی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے یا اہل بیت پہ انگلی اٹھائے. اگر کوئی انگلی اٹھاتا نظر آئے تو یاد رکھیے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. ان کی محبت میں قرآن بولا, ان کی مودت میں قرآن بولا, ان کی عبارت میں قرآن بولا, ان کی طہارت میں قرآن بولا. ہے اسلام اندر اسلام دونوں, ہے ایمان اندر ایمان دونوں. گر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی ہے.
حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے ساکی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پاکے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، تڑک تڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، یزید تھا یزید تھا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو توجہ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدل لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من۔ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدل لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے، نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے، حسین دی حسین ہے، حسین صبر و اداد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ بڑا ایک شیر آگے لبا تے میں چاہ رہا بھئی میں ایک بڑا شیر آگے نہ ساری رات ہے تے نہ میں سنانی تے نہ تسی سنانی، ایک بڑا بڑا لمبی ہو جائے گی گل، بس جس حضرت حسین تے اور یہ تو تھی منو ختم کرن دے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، اوہ سرگو دالو نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین۔ سنا اے وقت کے یزیدیوں، سناؤ اے وقت کے یزیدیوں، سناؤ اے شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحباں بھی حسین ہے، میرا صاحباں بھی حسین ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر کا من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی. جو جلدی جا رہے ہیں وہ بے شک چلے جائیں لیکن جوتا اپنا لے کے جائیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین جتنے حضرات دور سے نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما، ہر سانس کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما. یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ہم تو بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرہم واحفظہم حفاظتا شدیدا. اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہی باثک الذی لا تردہ للقوم المجرمین. یا اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لاچار ہیں، بے بس ہیں. یا اللہ عرب شہزادوں کو حیا نصیب فرما، یا اللہ عرب حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں جو برسر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے ہیں، اتنے کٹھن امتحان کے باوجود، اتنے طویل امتحان کے باوجود، یا اللہ ان کے لبوں پر ابھی تک تیری ناشکری کا کوئی لفظ نہیں آیا. یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. اللہ ان کے سروں سے یہ امتحان کے بادل جو اتنے گہرے ہو گئے، یا اللہ انہیں ہٹا لیجئے. یا اللہ انہیں فتح نصیب فرما. ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں امت مسلمہ کی، وہ خواتین، وہ مائیں، وہ بہنیں، ہم کن لفظوں سے انہیں خراج عقیدت پیش کریں؟ کن لفظوں سے؟ ہمارے تو وہ منہ ہی نہیں ہیں، ہماری تو ایسی زبانیں ہی نہیں ہیں، ہمارے تو ایسے کردار ہی نہیں ہیں. لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، کیسے انہیں سلام عقیدت پیش کریں؟ کون ہیں وہ؟ کون ہیں وہ جن کے چھت چلے گئے، جن کے خاوند چلے گئے، جن کے باپ چلے گئے، جن کے بھائی چلے گئے، جن کے بیٹے چلے گئے، لیکن ان کا پردہ نہیں گیا، ان کا حجاب نہیں گیا. یا اللہ ہماری ان بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری ان بہنوں کی چادروں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری ان بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ وہ کھٹن کسی کے پاس خیمہ ہے، خیمہ بھی نہیں ہے، بے یار و مددگار پڑے ہیں، کچھ لاپتہ ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں. یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. اللہ غیب سے ان کی ایسی مدد فرما جیسے تو نے اصحاب محمد کی بدر میں مدد فرمائی. یا الہ العالمین ہم تو بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. آدھی رات تہجد کا وقت ہے. یا اللہ ہمارے یہ پھیلائے ہوئے ہاتھ انہیں یوں ہی خالی نہ بھیج. یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ ان کے سروں سے یہ امتحان کے بادل اللہ ہٹا لیجئے، اللہ ہٹا لیجئے. یا الہ العالمین آدھی رات کے وقت میں تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. تیرا اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، میں داتا ہوں. اللہ تو داتا ہے، ہم منگتے ہیں. منگتوں نے دامن پھیلا رکھے. یا اللہ ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، اپنی رضا سے بھر دے، اپنی برکتوں سے بھر دے. یا الہ العالمین جتنی زندگی گزر گئی گناہوں میں گزری، یا اللہ اس پہ شرمندہ ہیں، معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ کی زندگی اللہ نیک ارادہ رکھتے ہیں. یا اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما. دین اسلام کی اللہ سمجھ نصیب فرما. فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہر منور سنتوں کو اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں اللہ انہیں رواج دینے کی توفیق عطا فرما. آل بیت اطہار، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی سچی محبت پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.